السلام علیکم محترم ناظرین، میری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میرا شوہر شروع سے ہی عجیب سا رویہ رکھتا تھا، مگر شادی کے بعد میں نے اسے معمول سمجھ کر نظر انداز کیا۔ ہر رات ایک ہی بات دہراتا کہ جاؤ اور جا کر میری امی کی خدمت کرو، جب تک انہیں نیند نہ آئے تم اپنے کمرے میں واپس نہیں آنا۔ شروع میں مجھے لگا یہ ایک اچھا بیٹا ہے جو اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے، اس لیے میں ہر رات ان کے کمرے میں چلی جاتی۔ میری ساس بظاہر بہت نرم مزاج اور دعا دینے والی عورت تھی۔ میں ان کے پاؤں دباتی، انہیں پانی دیتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی اور ان کے آرام کا خیال رکھتی، یہاں تک کہ فجر کے وقت وہ سو جاتی۔ جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد میں اپنے کمرے کی طرف جاتی تو وہ ہمیشہ مجھے روک لیتی اور مسکرا کر کہتی، بیٹا تھوڑی دیر رکو۔ پھر وہ مجھے ایک گلاس دودھ دیتی اور کہتی، یہ پی لو، اس سے تمہیں بہت سکون ملے گا اور تمہاری تھکن دور ہو جائے گی۔ میں ہر بار وہ دودھ پی لیتی کیونکہ ان کی باتوں میں محبت اور اپنائیت محسوس ہوتی تھی، مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ دودھ پیتی ہی میری آنکھیں بوجھل ہونے لگتیں اور میں فوراً گہری نیند میں چلی جاتی۔ صبح اٹھتی تو میرا شوہر ہوش ہوتا اور اس کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے۔ وہ کہتا، یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ مگر مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ میری محنت کیا ہے۔ دن گزرتے گئے مگر یہ معمول نہیں بدلا۔ ہر رات وہی خدمت، وہی دودھ اور وہی پیسے۔ میرے دل میں شک بڑھنے لگا کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں حقیقت جان کر رہوں گی۔ اس رات بھی میری ساس کے کمرے میں گئی، ان کی خدمت کی، مگر جب فجر کے بعد انہوں نے دودھ دیا تو میں نے بہانہ بنایا اور وہ دودھ نہیں پیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتی نہیں، پھر مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، آج تم آرام کر لو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی مگر نیند نہیں آئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب مجھے اپنے کمرے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی دودھ کا گلاس تھا۔ وہ میرے قریب آ کر آہستہ سے بولا، تم نے آج دودھ کیوں نہیں پیا؟ اس کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ میں خاموش رہی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر واپس چلا گیا، مگر اس کے جانے کے بعد کمرے کی فضا بدل گئی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے ہوا بھاری ہو گئی ہو۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم حرکت نہیں کر رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی اور کانوں میں سرگوشیاں آنے لگیں۔ پھر اچانک میری ساس کی آواز آئی، اس نے آج انکار کر دیا۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ میرے شوہر اور ساس دونوں کمرے میں کھڑے تھے، مگر ان کے چہروں پر انسانوں جیسی معصومیت نہیں تھی۔ ان کی آنکھیں سیاہ اور گہری تھیں، جیسے ان کے اندر کوئی اور ہی چیز ہو۔ میری ساس آہستہ سے بولی، یہ دودھ عام نہیں تھا۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ وہ آگے بولی، یہ ایک پرانی رسم ہے، جب دلہن یہ دودھ پیتی ہے تو اس کی تھکن، اس کی نیند، اس کی طاقت، سب ہمارے گھر کی برکت بن جاتی ہے۔ میں کانپنے لگی۔ میرے شوہر نے کہا، ہم نے تمہیں اس لیے چنا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہر رات جو نیند میں جاتی تھی وہ عام نیند نہیں تھی، بلکہ ایک قید تھی۔ میری ساس نے وہی دودھ کا گلاس اٹھایا اور کہا، اب اگر تم نے یہ نہیں پیا تو یہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ اچانک کمرے کی لائٹ جھپکنے لگیں، دیواروں پر سائے دوڑنے لگے، ہوا میں عجیب سی بدبو پھیل گئی۔ میں نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہیں نکلی۔ میرے شوہر میرے قریب آئے اور آہستہ سے بولے، بس ایک بار اور۔ اسی لمحے دروازہ زور سے بند ہوا اور کمرہ لرز اٹھا۔ اچانک مجھے اپنے جسم میں ہلکی سی طاقت محسوس ہوئی۔ میں نے گلاس کو دیکھا اور پھر اپنی ساری ہمت جمع کر کے اسے زمین پر پھینک دیا۔ گلاس ٹوٹتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا، کمرے کی دیواریں ہلنے لگیں، آئینہ ٹوٹ گیا اور ہر طرف چیخیں گونجنے لگیں۔ میری ساس چیخ کر بولی، تم نے سب کچھ خراب کر دیا۔ میں نے موقع دیکھ کر دروازہ کھولا اور بھاگ نکلی۔
میرے پیچھے آوازیں آ رہی تھیں، تم بچ نہیں سکتی۔ میں روتی ہوئی گلیوں میں بھاگتی ہوئی مسجد پہنچ گئی۔ وہاں ایک بزرگ نے مجھے سنبھالا۔ جب میں نے سب کچھ بتایا تو وہ خاموش ہو گئے اور بولے یہ گھر نہیں تھا، یہ ایک پرانا جال تھا۔ جب ہم پولیس کے ساتھ واپس اس گھر گئے تو وہاں کچھ نہیں تھا، نہ شوہر، نہ ساس، نہ کوئی سامان، صرف ایک خالی گھر تھا اور فرش پر ٹوٹے ہوئے گلاس کے نشان تھے۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی، مگر آج بھی جب رات کو سوتی ہوں تو کبھی کبھی مجھے وہی آواز سنائی دیتی ہے، دودھ ابھی باقی ہے، اور میرے دل میں ایک خوف ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا کہ شاید وہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا، وہ صرف مجھ سے آگے کسی اور کا انتظار کر رہا ہے۔